السلام علیکم، سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں اور بدرود السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ایم کیو ایم کارکنان عزیز آباد پہنچ گئے۔ عزیز آباد میں پھر ایک رونقیں نظر آنا شروع ہوئی ہیں۔ رونقوں سے مراد یہ کہ کارکنان کی رونق، کارکنان اتنی بڑی تعداد میں پہنچے کیوں ہیں عزیز آباد میں؟ کیا الطاف حسین کا خطاب تو نہیں ہے؟ نہیں۔ کیا وہاں آفاق احمد صاحب آ رہے ہیں، یا خالد مقبول صدیقی صاحب، یا مصطفیٰ کمال صاحب؟ وجہ کیا ہے؟ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ یہ بھی ایک بڑی ہی اہم خبر ہے کہ عزیز آباد، اور وہ بھی مارچ کے مہینے میں، وہ بھی 18 مارچ، بڑی اہم چیز۔ اچھا، 18 مارچ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ 18 مارچ چونکہ یوم تاسیس بھی ہے ایم کیو ایم کا، اس ایم کیو ایم کا جو 1984 میں بنی، اور اس پہ بات کرتے ہیں۔ کامران خان ٹسوری صاحب کے جانے کی وجہ کیا بنی، اندر کی خبر کیا ہے؟ اس کے علاوہ بات کریں گے ہم خالد مقبول صدیقی صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کے درمیان جو رابطے ہوئے، اور اس کے بعد ان کی جو ملاقات ہوئی، کیا ہوئی ملاقات میں، کیا چیزیں طے پائی ہیں، کن چیزوں پر بات ہوئی ہے، اور چاہتے کیا ہیں آصف علی زرداری صاحب یا خالد مقبول صدیقی صاحب۔ بات یہ بھی ہوگی کہ پچھلے دنوں جو کچھ ہم نے سندھ اسمبلی میں دیکھا، رانا شوکت صاحب نے الزامات لگائے شارق جمال صاحب پر، انجینئر عثمان کا نام لیا، اور بڑی جناب تلخیاں بڑھیں، اور کہا کہ گروپ بن گئے ہیں، یہ مصطفیٰ کمال گروپ کے ہیں، میں خالد مقبول صدیقی گروپ کا ہوں۔ جس کے بعد پھر جو پریس کانفرنسز ہوئیں ایم کیو ایم کی جانب سے، اس میں علی خورشیدی صاحب نے بھی باتیں کی، اسمبلی کے باہر کھڑے ہو کر جو گفتگو فرمائی انہوں نے، اس میں بھی انہوں نے بھی کہا چیپیاں لگائی گئیں اور پتنگ تو پھٹ گئی تھی، اور فلاں 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 فلاں، بڑا زبردستی مرجر ہوا اور سارا کچھ پارا انہوں نے بھی شو کر دیا وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ جو رانا شوکت اور شارق جمال صاحب کی جو لڑائی تھی کہہ لیجیے، یا دھمکی دی مجھے مارنے کی، اور یہ ساری باتیں جو کی گئیں، اس میں پھر ہوا کیا؟ کیونکہ کہا گیا تھا قیادت کی جانب سے ایم کیو ایم کی کہ جناب شوکات نوٹس ہوں گے اور معاملے کے تہ تک پہنچا جائے گا، اور اتنی جگ ہسائی ہوئی ہے، پورے پاکستان نے دیکھ لیا لائیو ٹیلی ویژن چینلز پر۔ تو پھر ہوا کیا جناب؟ وہ میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ ہوا کیا۔ اس کی کچھ رپورٹس جو ہیں، دونوں طرف میری بات ہوئی۔ اچھا، رانا شوکت صاحب تو اب بھی بزد ہیں اس بات پر کہ نہیں جی مجھے دھمکی دی گئی تھی، اور میں تو ابھی بھی اپنی بات پر قائم دائم فلاں۔ ہم نے جب تھوڑی سی تحقیق کی، جو ہمیں کچھ پتہ چلا اس کے مطابق، کہ جو اب گروپ کی بات تو انہوں نے کر ہی دی ہے نا، دوسرا گروپ جو ہے جو مصطفیٰ کمال صاحب کا، یعنی قائم خانی صاحب کا کہہ لیجیے، انہوں نے پارٹی کو مزید تقسیم سے میں سمجھتا ہوں بچایا، یہ فیصلہ کر کے کہ جناب یہ جو کچھ ہوا ہے اس کو خاموشی اختیار کی جائے، اس کو طول نہ دیا جائے، ورنہ یہ کہانی اگر سامنے آ جاتی کہ اصل دھمکی دی کس نے ہے، ہوا کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ میں مزید تقسیم بھی گہری ہوتی، لڑائیاں بھی گہری اور آگے چلتی، اور پارٹی کو یقیناً بہت نقصان ہوتا۔ تو بڑا دور اندیشی کا مظاہرہ کیا نس قائم خانی صاحب اور ان کے لوگوں نے کہ اس کو آگے نہیں جانے دیا، ورنہ اس میں غلطیاں کس کی ہیں، دھمکی اصل میں دی کس نے ہے، یہ میں کسی پروگرام میں کھولوں گا بات کو اور بتاؤں گا آپ کو کہ حقائق کیا تھے، اصل حقائق کیا تھے، کس کا ایجنڈا تھا، کیوں یہ سب کچھ ہوا، کسی کہنے پر، وہ بڑی دلچسپ سٹوری ہے۔ لیکن پھر میں اشارتاً بتا رہا ہوں آپ کو، یعنی اس قائم خانی صاحب اور ان کے لوگوں نے دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پارٹی کو مزید تقسیم نہ ہو جائے، لڑائی جھگڑے تک بات نہ پہنچے، اس کو دبا دیا، کیا کہ کہا اپنے لوگوں کو خاموش اختیار کرو، پارٹی کو نقصان ہو جائے گا، ورنہ کہنے کو تو بہت کچھ ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ خالد مقبول صدیقی صاحب اور آصف علی زرداری صاحب، اس سے پہلے چونکہ یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ کامران خان ٹسوری صاحب جو ہیں وہ کو اچانک پتہ چلتا ہے، میڈیا کے ذریعے پتہ چلتا ہے، اور کہ جناب آپ کو ہٹا دیا گیا ہے، جبکہ اس سے 2-4 دن قبل ہی وہیں اسی جگہ یعنی گورنر ہاؤس میں کھڑے ہو کر فاروق استاد صاحب فرما رہے تھے کہ جس طرح ہمارا گورنر تھا عشرت العباد، اسی طرح کامران ٹسوری بھی لمبی اننگ کھیلے گا، یعنی کہ 14-15 سال انہوں نے بھی رہنا ہے۔ لیکن ایسا ہوا نہیں، اور پھر وہی فاروق استاد صاحب جب ان کو ہٹا دیا گیا کامران خان ٹسوری صاحب کو، تو کہنے لگے کہ جی اب ہمارا حکومت میں رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے، فوری طور پر باہر آ جانا چاہیے، اور بڑے جذباتی انداز سے اور
مختلف جگہوں پر انہوں نے بیانات داغ دیے کہ کامران ٹسوری صاحب کو کیسے ہٹا دیا اور ہمارا جواز ہی نہیں دیتا، پارٹی کیوں بیٹھی ہوئی ہے وہاں پر اور فوری طور پہ حکومت سے باہر آ جانا چاہیے۔ اس وقت بھی ہم نے جو ویلوگ کیا تھا آپ کے سامنے یہی بات رکھی تھی کہ ہو نہیں سکتا ایم کیو حکومت سے باہر اس بات پر آ جائے کہ کامران خان ٹسوری کو کیوں ہٹا دیا گیا۔ کامران ٹسوری صاحب خیر وہ بھی کہنے لگے کہ جی مجھے میڈیا کے ذریعے پتہ چلا، اور پھر راتوں رات وہ وہاں سے نکلے اور سعودی عربیہ کہا گیا کہ وہ عمرہ کرنے وہ چلے گئے ہیں۔ اس سے پہلے یوسف اقبال صاحب کو بھی جب گورنرشپ سے ہٹایا گیا تھا تو وہ بھی اگلے دن ہی ملک سے چلے گئے تھے، یعنی کہ دبئی، اور آج تک دبئی کے مکین ہیں وہ۔ کامران ٹسوری صاحب کے بارے میں کہا گیا کہ جی وہ گئے تو ہیں اسی رات، یعنی صبح کوئی 5 بجے نکل گئے تھے، لیکن واپس وہ آئیں گے، اور کہا جا رہا ہے جی عید سے قبل واپس آ جائیں گے اور عمرہ کرنے گئے۔ اور ویسے ایک بڑی سیریس خبر تو ان کی والدہ کے حوالے سے کہ ان کی والدہ کی طبیعت شدید ناساز ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحتیابی عطا فرمائے۔ تو ظاہر ہے وہ عمرہ کر کے واپس انہوں نے آنا ہے۔ اچھا اب اس کہانی کو دیکھیے کہ ایم کیو ناراض ہو گئی، فاروق زادہ صاحب یہ بیانات دے رہے ہیں، دبے دبے لفظوں میں 2-4 لوگوں نے اور بھی کہا کہ بھائی کیوں ہٹا دیا، کیوں ہٹا دیا، ہمیں تو بتایا تک نہیں گیا، ہمیں اعتماد میں دیا نہیں گیا، ہمیں مشاورت نہیں کی گئی۔ جب ان کو بنایا تھا، جب بھی ظاہر ہے کہا جاتا ہے عمومی طور پہ آپ کو نہ مشاورت کی گئی تھی نہ بتایا گیا تھا، پتہ چل گیا تھا بہرحال آپ کو۔ اچھا اس میں اب میں بتاتا ہوں آپ کو کہ اب اندر کی کہانی کیا ہے، کیوں ہٹا دیا گیا۔ نجم سیٹھی صاحب فرماتے ہیں کہ جی انہیں اس لیے ہٹا دیا گیا کہ انہوں نے کہا تھا ایک مرتبہ نے، ایک سے زائد مرتبہ، بھائی آ رہے ہیں، بھائی آ رہے ہیں، یہ انہوں نے کہا گان رہا، اس میں بڑے نعرے وارے لگے بھائی کے نام کے، اور یہ ظاہر بات ویڈیو وائرل بہت زیادہ ہوئی، بہت سارے حلقوں تک پہنچی، انہوں نے پھر ان حلقوں نے ان کو ہلکا کر دیا۔ اور دوسری بات یہ ہوئی کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو ایک لاسٹ میں جو سیمینار رکھا گیا تھا کراچی کے مستقبل کے حوالے سے، اس میں نام رکھا گیا تھا اور اس میں باتیں کی گئی تھیں، تو اس کو لیا پاکستان پیپلز پارٹی نے آگے بھی بتایا کہ یہ تقسیم کی بات ہو رہی ہے سندھ کی اور ہم تو ہونے نہیں دیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ 2 چیزیں جن کی وجہ سے ان کو ہٹا دیا گیا۔ اچھا اب آ جائے کہ تیسری وجہ میں ان لوگوں کی جو اپنے آپ کو بڑے قریب سمجھتے ہیں، اپنی باتوں میں کر ہی نہیں رہا، ارسلان گھمن صاحب، جو ارسلان تاج صاحب جو ایم پی اے پاکستان تحریک انصاف کے رہے، کراچی کے سے تعلق ہے، بڑا قریب رہے ان تمام لوگوں کے بھی، اور ایم کیو کا چونکہ مرجر بھی تھا، مرجر کہہ رہا ہوں، ایم کیو کا اتحاد بھی تھا پی ٹی آئی کے ساتھ 2018 کے بعد۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اصل وجہ یہ ہے ٹسوری صاحب کو ہٹانے کی کہ جنہوں نے لگایا تھا وہ ان کا وہاں سے اب ٹرانسفر ہونے والا ہے، تو جو بھی نئی وہاں ٹیم آئے گی وہ نئے لوگوں کو اپنی نئی ٹیم ہی لے کر آتی ہے، یعنی کہ اب ان کے لوگ جہاں جہاں ہوتے ہیں ان سب کو ہٹا دیا جاتا ہے، جو نئی لوگ آتے ہیں وہ اپنی ٹیم لے کر آتے ہیں جہاں جہاں انہوں نے اپنے اپنے لوگوں کو بٹھانا ہوتا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے، اور یہ 3 وجوہات ہیں کہا جاتا ہے جن کی وجہ سے ٹسوری صاحب کو ہٹا دیا گیا۔ اب اس میں آپ کو کون سی قریب لگتی ہے بتا دیجیے گا مجھے آپ بھی۔ اب آ جائیے جی کارکنان عزیز آباد جو پہنچے ہیں اس پر، اور پھر میں بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ یوم تاسیس کیا ہے۔ کارکنان عزیز آباد اس لیے پہنچ گئے کہ ایم کیو ایم کے ایک رہنما حماد صدیقی، جن کے بارے میں ابھی تو پتہ نہیں ہے کہاں ہیں، وہ واپس آئیں گے نہیں آئیں گے، لیکن آج کل ان کے حوالے سے کمپین ضرور چل رہی ہے کہ واپس آئیں گے اور آنے والے ہیں، اور یہ ان کی والدہ کی طبیعت بہت زیادہ ناساز تھی، ان کو ایک سرکاری ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا، وہاں ان کی انجیوگرافی ہوئی اور انجیوگرافی کامیاب رہی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، تو بہرحال وہ پھر شفٹ ہو گئی۔ اچھا کیونکہ حماد صدیقی صاحب رہتے تھے عزیز آباد میں اور ان کی فیملی ظاہر ہے وہیں رہتی ہے، تو ان کو جب وہ گھر شفٹ کر دیا ان کی والدہ کو، تو سب لوگ گئے ہیں ان کو وہاں دیکھنے کے، اور اس میں بڑی تعداد کارکنان کی ہے، یعنی ان کارکنان کی بھی ہے جو جن کا تعلق پی ایس پی یا ایم کیو پاکستان سے نہیں، وہ بھی گئے ہیں دیکھنے کے لیے۔ تو یہ بات بھی دیکھ لیجیے آپ کے ذوات میں کارکنان جب پہنچے تو پھر وہاں بینر بھی لگے ملے، وہاں پر بینر لگے ہوئے تھے جناب بانی متحدہ کے، اور وہ اس لیے لگے ہوئے تھے کہ چونکہ 18 مارچ بھی ہے اور ایم کیو ایم کا یوم تاسیس ہے۔ اب ایم کیو ایم کا یوم تاسیس کون سے والی ایم کیو ایم کا یوم تاسیس؟ ایک ایم کیو ایم جو 18 مارچ کو بنی، ایک ایم کیو ایم پاکستان کے نام سے جو 23 اگست کو وجود میں آئی، اور تیسری ایم کیو ایم یعنی کہ ایم کیو ایم حقیقی کہہ لیجیے آفاق احمد صاحب کی، وہ یوم تاسیس مناتے ہی نہیں بھائی،
وہ منائیں تو ورنہ وہ بھی 18 تاریخ کو ہی منائیں گے، کیونکہ وہ کہتے ہیں اصل جو ایم کیو ایم ہے وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس ہے مہاجر قومی موومنٹ، اور انہوں نے نام تبدیل کر لیا تھا اور ہم تو اسی نام پر چل رہے ہیں۔ دوسری طرف لوگ کہتے ہیں کہ جی پی ایس پی کا ظاہر ہے ایم کیو ایم تو نہیں تھی، پی ایس پی تو ایم کیو ایم سے نکل کر ایک پارٹی بنائی گئی تھی، اور وہ بھی مارچ میں اتفاق سے بنی تھی 3 یا 4 مارچ کو۔ تو بہرحال تو کس ایم کیو ایم کا یوم تاسیس ہے یہ آپ نے بھی بتانا ہے ہمیں، کیونکہ ایم کیو ایم پاکستان کا تو بنتا نہیں، کیونکہ 23 اگست کو جب بھی بنی ہے تو پھر ان کا تو نہیں بنے گا۔ دوسرے والے تو ویسے کلیم نہیں کرتے، پی ایس پی والے ظاہر کہ یہ ہماری ایم کیو ایم جو ہے وہ اب جا کے مرجر ہوا ہے نا ان کا، تو انہوں نے الگ اینٹی بنا لی تھی مصطفیٰ کمال صاحب نے۔ تو یہ تو ہم نے بتانا ہے اب کیا ہوگا ان تمام چیزوں کا۔ اچھا اب یہ ہوگا کیا؟ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی رابطے ہو گئے اور رابطے بحال ہو گئے اور یہ ہو جائے گا اب، اور لاہور سے بھی فیصلہ آ جائے گا، اور کراچی کی عدالتیں اور لاہور کی عدالتیں اور بانی متحدہ کے حوالے سے کوئی خبر آنے والی ہے اور تمام چیزیں، بہت سارے لوگ اس حوالے سے ولاگس بھی کر رہے ہیں، ٹویٹس بھی کر رہے ہیں۔ ہاں ایک اور میں بتاؤں آپ کو، واسع جلیل صاحب کا میں نے کہیں پڑھا تھا، ان کی والدہ کی بھی طبیعت ناساز ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی مکمل صحتیابی عطا فرمائے۔ دیکھیے جی وہ حماد صدیقی صاحب ہوں، واسع جلیل صاحب ہوں، کامران خان ٹسوری صاحب ہوں، یا اور بھی میرے پاکستان میں بسنے والا کوئی بھی بھائی ہو، مائیں سانجھی ہوتی ہیں، اگر اللہ تعالیٰ سب کو جو بیمار ہیں اور جو پریشان حال ہیں ان کو پریشانی دور عطا فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو مکمل صحتیابی عطا فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ ہی ولاگ کا اختتام اس لیے کروں گا کہ ٹائم زیادہ ہو گیا، ورنہ ان خبروں کی تفصیل بہت ساری آگے بھی ان سے لنک اپ بہت ساری چیزیں موجود ہیں، اس میں پھر بات کرتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اجازت، مولانا۔